मसीह यीशु सबको सलाम। आज क्रिश्चियन टॉक्स में हमारे साथ दानिश माऊन है, जिनसे हम बात करेंगे आज कि एक मसीही कामयाब ज़िंदगी का राज क्या है और उसमें कौन सी चीज़ें मददगार साबित होती हैं और वो मेरी रूहानी ग्रोथ में किस तरह हमारे लिए कारआमद साबित होती हैं। दानिश भाई कैसे हैं आप? जी सिस्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, खुदा उनका शुक्र है। वेलकम टू क्रिश्चियन टॉक्स। थैंक यू सो मच सिस्टर। नाइस टू हैव यू अगेन इन क्रिश्चियन टॉक्स। नाइस टू सी यू टू। सो दानिश भाई, आज हम बात करेंगे कि एक मसीही कामयाब ज़िंदगी का बड़ा राज क्या है अकॉर्डिंग टू बाइबल। सिस्टर, मसीही कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें सबसे पहले खुदावन यीशु मसीह को अपना वक़्त, कीमती वक़्त देने की ज़रूरत है और हमें कंटिन्यूसली कलाम मुक़द्दस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, दुआ करने की ज़रूरत है। तो जब ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होंगी तो हम दिन ब दिन, रोज़ बरोज़ कलाम मुक़द्दस में तरक्की की तरफ जाएंगे। तो इसके लिए हम यशुआ की किताब में देखेंगे बाब नंबर 1 और 8वीं आयत को हम बाइबल मुक़द्दस में से पढ़ते हैं। बाइबल मुक़द्दस में यूँ लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू इख्तियार करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। आमीन आमीन। बिल्कुल दानिश भाई, जैसे कि इसमें सीखते हैं हम कि खुदावन हमें इकबालमंदी की राह नसीब करेगा और हमें खौफ नहीं करना, हौसला रखना है। लेकिन ये किस कंडीशन में होगा? खुदा हमारे साथ साथ चलेगा जब हम क्या करेंगे, मजबूत बनेंगे। तो मजबूत कैसे बनेंगे? सिस्टर, अब ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मजबूत बनने के लिए, तो मजबूत बनने के लिए हमारे पास 3 सोर्सेज हैं जिनको हमने यूटिलाइज करना है अपनी ज़िंदगी में। वो 3 सोर्सेज हमारे लिए क्या हैं? सबसे पहले दुआ, रोज़ा और कलाम मुक़द्दस का पढ़ना। तो इसके लिए हम बाइबल मुक़द्दस में से अब ऐसे ही दुआ के बारे में सीखने के लिए हम पैदाइश की किताब में देखेंगे। तो सिस्टर, जब हम पैदाइश की किताब में से 19वां बाब और 27वीं आयत को देखते हैं तो बाइबल मुक़द्दस में हमें यूँ मिलता है, और इब्राहिम सुबह सवेरे उठकर उस जगह गया जहाँ वो खुदावंद के हजूर खड़ा हुआ था। अब देखें, बाइबल मुक़द्दस में हमें दुआ के बारे में सैमुएल, एलिया, दाऊद, इब्राहिम और इसी तरह ही हमें खुदावंद यीशु मसीह भी ये दुआ के अपनी शख्सी दुआ जो है वो करते हुए नज़र आते हैं। तो हमें शख्सी दुआ के लिए सबसे पहले मखसूस जगह होनी चाहिए, और ये जो शख्सी दुआ है ये हमारा मसीह यीशु के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाउ वी कैन बिल्ड आवर पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। बिल्कुल दानिश भाई, ठीक है, आपने कहा कि बहुत सारी ओल्ड टेस्टामेंट की, न्यू टेस्टामेंट की पर्सनैलिटीज़ हमारे सामने रूनुमा होती हैं, जो कि हमें, जिनसे हम सीखते हैं कि वो रोज़ा रखते हैं, दुआ करते हैं, शख्सी तौर पर खुदावंद से अपना रिलेशनशिप मेंटेन रखते हैं, मजबूत रखते हैं और खुदावंद में रोज़ बरोज़ तरक्की करते हैं। इसमें हम ये भी देखते हैं कि शख्सी दुआ पर हम आज बात कर रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह भी शख्सी तौर पर खुदा बाप से बात करते थे। जी दानिश भाई, इसके लिए हम देखेंगे मत्ती के इंजील उसका 14 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ के लिए पहाड़ पर चढ़ गया और जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था। तो यहाँ से हम सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह होल डे प्रीचिंग करते हैं, तबलीग करते हैं, लोगों को सिखाते हैं खुदावंद का कलाम, उनसे दुआ करते हैं उनके साथ, लेकिन फिर भी वो एक मखसूस वक़्त के लिए अलायदगी इख्तियार करके अपनी शख्सी इबादत के लिए अपने बाप से अपने रिलेशनशिप को, पर्सनल रिलेशनशिप को मेनटेन करने के लिए क्या करता है? अकेला पहाड़ पर जाता है और क्या करता है? दुआ करता है। तो ज़रूरी है कि हम शख्सी तौर पर देखें कि क्या हमारा खुदा से रिलेशनशिप ऐसा है जैसा कि होना चाहिए। ऐसी है। तो दानिश भाई, इसमें रोज़ा किस तरह हमारी मदद करता है? तो सिस्टर, हम रोज़े के लिए बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं नहमिया की किताब, उसका 1 बाब और उसकी 3री और 4थी आयत को जब हम देखते हैं तो हमें बाइबल मुक़द्दस में यूँ लिखा हुआ मिलता है, उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूट कर उस सूबा में
رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ آمین۔ تو سسٹر یہاں پر ہمیں دونوں چیزیں ملی ہیں، روزہ بھی اور دعا بھی، کہ خدا کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ بلڈ کرنے میں دعا اور روزہ ہماری کس طرح مدد کرتے ہیں۔ اب دعا کا مطلب خدا سے باتیں کرنا ہے، تو ہمیں خدا سے باتیں جو ہیں وہ ایسے کرنی چاہیے جیسے ایک بچہ اپنے باپ سے کرتا ہے۔ تو اسی طرح روزہ بھی جو ہے یہ ہماری زندگی میں شخصی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے، خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ہم کیسے خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں۔ تو روزہ جو ہے بہت ضروری ہے ہماری زندگی میں۔ بالکل دانش بھائی، ایسے جیسے کہ دانیل دن میں 3 مرتبہ اپنے کمرے میں جا کر گھٹنے ٹیکے خدا ان کے حضور دعا کرتا تھا اور خدا ان کی شکر گزاری کرتا تھا۔ اس طرح ہم داؤد کو دیکھتے ہیں، روزے کی مثال دیکھیں تو داؤد کیا کرتا تھا، ٹاٹ اوڑھتا تھا، خاکسار ثابت کرتا تھا خود کو، روزہ رکھتا تھا، کیونکہ روزہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، دنیا کی بھیڑ سے الگ ہو جاتے ہیں اور اپنی روٹین کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمارے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے، ہم نے یہ بھی نہیں کرنا، ہم نے یہ کام بھی نہیں کرنا، ہم نے یہ بھی نہیں، مین کہ ہم شخصی طور پر ایک دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، خدا کی قربت میں وقت گزارتے ہیں، شکر گزاری میں وقت گزارتے ہیں، اس کی عبادت میں وقت گزارتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ہمارا ریلیشن شپ بلڈ کرنے کا ایک بہت اچھا ذریعہ روزہ بھی ہے، دعا کے ساتھ ساتھ روزہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہماری لائف میں، کیونکہ روزے سے ہم بالکل اپنی روٹین چھوڑ کر خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ روزے میں ہم بہت ساری چیزوں کو مطلب کوئی کسی قسم کا غلط ہم ایک بیریئر بٹھا لیتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا، کیونکہ ہماری زندگی میں روزہ اس وقت جو ہماری قربت ہے وہ خدا کی نزدیکی کو حاصل کرنے کے لیے ایک ٹائم پیریڈ ہم نے مخصوص کر دیے، تو پھر یہ روزہ بہت کرسچن لائف میں بہت امپورٹنس رکھتا ہے، اور یہ ہماری مشکلوں میں نہیں بلکہ ہماری ریلیشن کو خدا کے ساتھ بلڈ کرنے میں بھی بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بالکل دانش بھائی، اسی طرح خدا کا کلام ہمیں کس طرح سے رہنمائی دیتا ہے کہ ہم اپنی ریلیشن شپ کو خدا کے ساتھ مینٹین کر سکیں۔ اسی طرح سسٹر ہم دیکھتے ہیں جب زبور کی کتاب میں 119واں زبور ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر ملتا ہے خدا کے کلام کے بارے میں۔ جب ہم 119واں زبور اور اس کی 25ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے، میری جان خاک میں مل گئی، تو اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ خدا کا کلام زندگی بخشتا ہے۔ اور جب ہم اسی ہی زبور کی 50ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر لکھا ہوا ملتا ہے، میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا۔ آمین۔ اور ہم بائبل مقدس میں سے جب یہی زبور ہے اس کی 116ویں آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے، تو اپنے کلام کے مطابق مجھے سنبھال تاکہ زندہ رہوں۔ آمین۔ اب تینوں ورسز جو ہم نے دیکھی، خدا کا کلام زندگی بخشتا ہے، خدا کا کلام تسلی بخشتا ہے، خدا کا کلام ہمیں سنبھالتا ہے، تو ہمیں خداوند کے کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، خداوند کے کلام پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، اپنا ٹائم، اپنا شخصی جو ریلیشن شپ ہے وہ خدا کے ساتھ جو ہم نے بلڈ کرنا ہے، اس کے لیے خدا کا کلام بہت امپورٹنس رکھتا ہے ہماری بالکل دانش بھائی، ایسے اگر اسی زبور کی ہم 71 ورس کو پڑھتے اس میں لکھا ہے، اچھا ہے کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں، تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے 1000 سکوں سے بہتر ہے۔ یعنی کہ اچھا ہے کہ ہم سفرنگ کریں، ہم مصیبت اٹھائیں، لیکن کیا کریں، ہم خداوند کے آئین سیکھیں جو ہمیں زندگی میں کامیاب بناتے ہیں، کامیاب زندگی گزارنے میں ہمارے مددگار ثابت ہوتے ہیں، جو کہ روحانی اور جسمانی اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہیں۔ اسی طرح اسی جو ہے زبور میں، زبور 119 کی 105 ورس میں لکھا ہے، تیرا کلام میرے راہوں کے لیے میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہوں کے لیے روشنی ہے۔ آمین۔ یہ خداوند کا کلام جو ہے ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہمارے راہوں کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے، ہمیں طریقے سے بچاتا ہے، طریقے کی جو ہے طاقتوں سے قوتوں سے محفوظ رکھتا ہے اور ہمیں تقویت دیتا ہے کہ ہم نور میں چلیں، نور کے فرزند ہوتے ہوئے۔ اور اسی طرح اس زبور کی 133 ورس میں لکھا ہے، اپنے کلام میں میری رہنمائی کر گائیڈ کر، ہمیں لیڈ کر اپنے کلام کے وسیلہ سے، ہولی اسپرٹ کے وسیلہ سے جو کہ ہمارا مددگار ہے،
اسی کے وسیلے سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کی گائیڈنس میں ہوتے ہیں، جب ہم خداوند کے روح کی گائیڈنس میں ہوتے ہیں تو ہم ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، اور کوئی چیز کبھی بھی ہم ناکامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرا لکھا ہوا ہے کہ 130 ورس میں یوں لکھا ہے، تیرے باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے۔ آمین۔ ہم موسٹلی دعا میں سنتی ہوں، ہم یوز کرتے ہیں کہ سینٹینس یوز کرتے ہیں، وہ بھی اسی زبور کا ہے کہ اپنے چہرے کا نور ہم پہ جلوہ گر فرما۔ تو دانش بھائی چہرے کا نور کس طرح جلوہ گر ہوگا؟ کہ لکھا ہے اس کا حل، تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے۔ جب ہم اس کی باتیں پڑھیں گے، اس کے آئین سیکھیں گے، اس کے کلام کو پڑھیں گے، تب ہی اس کا نور ہم پہ آئے گا۔ جب ہم اس کی باتوں کی تشریح میں نور ہے، خداوند کے میں نور ہے، بھیدوں کو جانیں گے، بھیدوں کو جانیں گے۔ اور سب سے بڑی بات جب میں اس زبور کو پڑھ میں نے سیکھی کہ 160 میں لکھا ہے ورس میں، تیرے کلام کا خلاصہ، سمری، فائنل اینالائزس کیا ہے؟ سچائی۔ تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے۔ خداوند کا کلام سچا ہے، سچائی، ہر سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے۔ خداوند کا کلام سچا ہے، اور میری وکالت کرو، میرا فدیہ دے اپنے کلام کے وسیلے سے۔ خداوند کا کلام میں وکالت کرتا ہے، ہمارا فدیہ دیتا ہے۔ خداوند کا کلام ہمارے لیے رہنمائی ہے، ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے بہترین سورس ہے۔ اور اس طرح ہم دیکھیں گے افسیوں کے خط میں 6 باب اور اس کے 17 ورس میں لکھا ہے کہ اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو تیرا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے لیے بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ یعنی کہ خداوند کا کلام کیا ہے؟ نجات کی خود ہے اور روح کی تلوار ہے۔ خداوند کا کلام ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہماری دینی اور دنیاوی دونوں زندگیوں میں ہمارے لیے برکت کا باعث ہے۔ تو دانش بھائی یہ تو ہو گیا کہ ہم شخصی عبادت کے لیے ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے، خداوند کا کلام پڑھنے کی ضرورت ہے، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، مسیحی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، اور خداوند سے اپنے ریلیشن شپ کو مینٹین کرنے کے لیے۔ تو اب ہمیں یہ بتائیں کہ دنیا میں بھی اس میں ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل سسٹر، دنیا میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اب ہم اس کے لیے بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں افسیوں کا خط اور اس کے 6 چیپٹر اور 12ویں سے 17ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یوں ملتا ہے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو گے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ بالکل دانش بھائی جو آپ نے ابھی حوالہ تلاوت کیا اس میں ہے کہ سب ہتھیار باندھ لو، سچائی کے سب ہتھیار، سچائی کے سب ہتھیار باندھ لو۔ تو وہ کون سے ہتھیار ہیں جن پہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں؟ تو سسٹر یہ اوبیسلی سچائی کے وہی ہتھیار ہیں، ہماری دعا، روزہ اور کلام مقدس، خدا کا پاک کلام، یہی سچائی کے ہتھیار ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو ہم ہر طرح شیطان کے جو جلتے تیر ہیں ان کو بجھا سکتے ہیں، شیطان کے جو منصوبے ہیں ان پر قابض آ سکتے ہیں۔ تو یہی خدا کا کلام ہے جو ہماری زندگی میں چینج لاتا ہے۔ بالکل ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح یسوع دنیا پہ غالب آیا ہے، خاطر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اب ہم شیطان کو مسیح کی فتح یابی کے بعد، موت پہ فتح حاصل کرنے کے بعد شیطان کو کہیں گے تو ہم سے بھاگ جائے گا۔ اور اسی طرح اس میں یہ کہ ہمیں زمینی جنگ کو لڑنے کے لیے اپنے جو اسپرچول ویپنز ہیں ان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، خدا میں اپنے ریلیشن شپ کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی اور جیسے ہی سسٹر ہم خدا کے جو ہمارا پرسنل ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوگا تو جو شیطان ہے اس کے ساتھ ہمیں ہر روز جنگ لڑنا ہوگی۔ وہ It's not an easy task. But I know it's not an easy task, but it's impossible because everything is possible in the name of Jesus Christ. Yes, praise the Lord. Praise the Lord. تو ہمیں اسی طرح، اور ہمیں سب سے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر دھیان رکھنا ہے، اور تاکہ اس نے ہمارے لیے صلیب پر اپنی جان دی تاکہ ہم نجات حاصل کر سکیں۔ بالکل، ہمیں مسیح یسوع کی صلیب پر اور اس کی فتح یابی پر، موت پر فتح پر، اس کے خون پر اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر دھیان رکھنا ہے، جو ہمیں تقویت دیتا ہے کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، اس میں ہر چیز پاسبل ہے۔ اور نور کے فرزند ہوئے ہمیں جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور اس میں ہم سب
सब कुछ कर सकते हैं, और हमें अपने हथियारों को मजबूत करना है। और हमें आज दानिश भाई, हमें जानने की ज़रूरत है कि क्या हम अपनी ज़िंदगी में आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अगले वीक नहीं, बल्कि अभी हमें जानने की ज़रूरत है कि क्या हर शख्स का जो शख्सी रिलेशनशिप खुदा से है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं। हर शख्स को जानने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी में सोचने की ज़रूरत है। अगर नहीं है तो आज से ही हमें इस बात पर गौर करनी, ताकि हम एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें, अपनी मुश्किलों पे गालिब आ सकें, अपनी परेशानियों में गालिब आ सकें। बिल्कुल सिस्टर, हम चर्चेज़ में जाते हैं, कन्वेंशंस में जाते हैं, क्रूसेड्स में जाते हैं, तो वहाँ लेकिन अब हमें ज़रूरत यह है कि हमारा जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो खुदा के साथ कैसा है, हमने उसे कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये तीनों चीज़ें अगर हमारी ज़िंदगी में होंगी तो हम खुदा के साथ अपना पर्सनल रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बिल्कुल दानिश भाई, हम गैदरिंग में तो बहुत सारी प्रेयर्स करते हैं, वो भी ज़रूरी है, फेलोशिप ज़रूरी है, चर्च ज़रूरी है, यूथ मीटिंग्स ज़रूरी है, लेकिन एक शख्स को इंडिविजुअली भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या वो खुदा को जानता है, क्या वो खुदा के साथ उसका वैसा रिलेशन है जैसा होना चाहिए बतौर नूर के फर्जंद होते हुए, खुदा के बेटे बेटियां होते हुए। क्या हमारा अपने बाप से वो रिलेशनशिप है, जैसे कि हम दुनियावी तौर पर अपने बाप से कहते हैं हमें ये चाहिए, वो चाहिए, डैडी ये चाहिए, हम बड़े फ्री होते हैं, बड़े क्लोज होते हैं अपने पेरेंट्स के, तो हम बड़े डायरेक्टली कह देते हैं, सोचते समझे कोई गेस्ट भी हो तो नहीं सोचते, हम फौरनली बोल देते हैं हमें ये चाहिए डैडी। तो क्या हमने कभी हमारा वो रिलेशनशिप हमारे रूहानी बाप से है, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हारे दुनियावी बाप से ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करता हूँ, जैसे कि अगर तुम्हारा जिस्मानी बाप तुम्हारी ज़रूरतें पड़ती है, मैं फिर भी तुम्हारा रूहानी बाप हूँ। तो हमें जानने की ज़रूरत है कि हमारे एक रूहानी बाप भी है जिसने हमारी सूरत को अपनी हथेली पे खोद रखा है, तो हमें उसके पास जाने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी किस साइड पे गुजार रहे हैं। क्या हम मसरूफ़ हैं, क्या हम दुनियादारी में फंसे हुए हैं, दुनियादारी में, इंसानी जो दुनिया के काम है, इंसानी काम है, अपने खुद से फ्यूचर बनाने के चक्कर में पड़े हैं, खुद से फ्यूचर बनाने, क्योंकि तब तक हम कुछ भी नहीं अपने लिए कर सकते जब तक खुदावंद हमारे साथ ना हो। बिल्कुल वही गीत है ना, जब तक यहोवा ना घर को बनाए तो सारी मेहनत बेकार जाती है। तो हम जितनी इंसान होते जितनी मर्जी मेहनत कर, लेकिन खुदा का उसमें इंटरफेयर होना बहुत ज़रूरी है। यस लॉर्ड कहना बहुत ज़रूरी है, जैसे याकूब ने कहा कि खुदावंद मैं हाजिर हूँ। आज हमारी ज़िंदगी में भी ये टाइम है, हमें कहने की ज़रूरत है कि खुदावंद मैं हाजिर हूँ। तो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में हमें यस बोलने की ज़रूरत है, यस बोलने की ज़रूरत है, और अपने शख्सी रिलेशनशिप को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू दानिश भाई for coming here and share a lot of good things with us. You are welcome, dear sister. Praise the Lord. Amen. Amen.